السلام علیکم. آخری بار ایپیسوڈ کی نیکسٹ 5 to 10 ایپیسوڈ کا ریویوز لے کر آئی ہوں. اچھا، اس کی نیکسٹ ویڈیو میں کیا ہوتا ہے، لاسٹ میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے فرش پہ. تو اس کا شوہر بھاگا بھاگا آتا ہے، اس کو فوراً دیکھتا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ اس کو پسند کرنے لگ جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے، جب بندہ میرڈ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو جانتا نہیں ہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ جاتا ہے، اٹریکشن ہو ہی جاتی ہے. تو اس کو بہت زیادہ اس کے لیے پریشان ہو جاتا ہے. تو اس کو فوراً سے ہاسپٹل لے کے جاتا ہے، چیک اپ کرواتا ہے. تو ڈاکٹر کہتی ہے کہ کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، بس وہ تھوڑا سا اسٹریس میں ہے. تو وہ گھر لے کے آتا ہے. تو پھر وہ بولتے ہیں کہ تم اتنی پریشان کیوں رہتی ہو، تمہارے گھر میں ہر سہولت میں پوری کر رہا ہوں، اس کے باوجود تم ویک ہوتی جا رہی ہو، یہ ہے وہ ہے. اس کی بیٹی بہت پریشان ہو جاتی ہے، اس کی ساس بہت پریشان ہو جاتی ہے، سارے بہت پریشان ہو جاتے ہیں. جیسے وہ ہوش میں آتی ہے تو یہ ساری باتیں سنتی ہے ہسبینڈ کی. پھر اس کے بعد اپنی بچی کو کہتی ہے سوری میری وجہ سے اسکول لیٹ ہو گیا. تو کہتی ہے سو کے ماما نو پرابلم نا. تو سب اس کو بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. تو پھر اس کی کیئر کرتے ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں. پھر نیکسٹ ڈے نا اس لڑکی کی برتھ ڈے ہوتی ہے. تو نا اس کی بیٹی نا اپنی ماں کے لیے کارڈ تیار کرتی ہے، برتھ ڈے کارڈ نا. اور پھر وہ ساتھ دوسرا اس کا شوہر کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کو تم کیوں جاگ رہی ہو، کہتی ہے بس مجھے کارڈ چاہیے. دوسری طرف دیکھتا ہے تو وہ اس کی بیگم بھی جاگ رہی ہوتی ہے، وہ اس کے لیے کپڑے سلائی کر رہی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کیا چکر ہے، سارے جاگ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں. تو لڑکا بھی کہتا ہے کہ میں بھی اس کے لیے اچھا سا کچھ پلان کرتا ہوں نا. تو وہ نیکسٹ مارننگ اٹھ کے آتی ہے تو کہتی ہے الارم بجے نہیں. وہ کہتے ہیں میں نے بند کر دیا تھا الارم. وہ کہتے ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں تمہاری برتھ ڈے تھی تو ہم نے سوچا تھوڑی سی تیاری کریں. تو اس کے لیے کیک منگواتا ہے، اس کے لیے فلاورز ہوتے ہیں. تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ فلاورز اس کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں. اس کو فلاورز بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں. تو اس کو فلاورز دیتی ہے تو دیتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے. تو فلاورز دیکھتی رہتی ہے اور اس کی ساتھ بہت خوش ہوتی ہے، اس کی نند بہت خوش ہوتی ہے. اس کی نند باہر ہوتی ہے تو وہ ڈیلی اپڈیٹس لیتی رہتی ہے. ادھر کچن میں وہ جو ان کی نوکرانی ہوتی ہے وہ چائے بنا رہی ہوتی ہے. تو وہ کسی اور کام میں چلی جاتی ہے. تو وہ اس چھوٹی کو بولتی ہے کہ جاؤ نا تم جا کے نا اس کو ڈرائیور کو چائے دے آؤ نا. وہ ڈرائیور کے پاس جاتی ہے چائے دینے کے لیے. تو ڈرائیور نا اسے چائے لے لیتا ہے اور اس کو اپنا موبائل دے دیتا ہے گیم کھیلنے کے لیے. تو اتنے میں آ جاتی ہے اس کی ماں. اس کی ماں کا نام کیا تھا یار، دماغ سے نکل گیا. اس کی ماں آ جاتی ہے، گوہر آ جاتی ہے. تو وہ اسے پوچھتی ہے بیٹی کی طرف. تو وہ ڈھونڈتی رہتی، ملتی نہیں ہے اس کو. جیسے وہ بیٹھ جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ نا چھوٹی اس کے پاس بیٹھی ہوتی ہے. وہ اس کو فوراً بلاتی ہے، کہتی ہے آج کے بعد میں تمہیں اس کے ساتھ نہ دیکھوں. تو وہ کہتی کیوں ماما؟ وہ کہتی چلو میرے ساتھ. کیونکہ وہ گوہر کو اسے اچھی ویوز نہیں آ رہی ہوتی، اس وجہ سے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اس نے اس کو پیٹرول چراتے بھی دیکھا تھا اور بھی الٹے کاموں میں انوالو دیکھا تھا. تو وہ نا اس سے اٹریکٹ نہیں ہوتی. تو پھر ادھر اس کو اسکول کے لیے چھوڑ کے آتی ہے. پھر اس کا ہسبینڈ کہتا ہے کہ یہ تنخواہ ہے دونوں نوکروں کو دے دو. تو وہ کہتی ہے چلو لڑکی کو دے دوں گی لیکن ڈرائیور کو آپ خود دیں گے. وہ کہتے ہیں کیوں؟ وہ کہتی ہے مجھے اس کی عادتیں اچھی نہیں لگتی، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ایسے نہیں بولو، وہ 3 سال سے ہمارے یہاں ملازمت کر رہا ہے تو وہ ایسا بندہ نہیں ہے، وہ بہت اچھا بندہ. وہ کہتی ہے ایسا ہی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہے ایسا. تو وہ غصے میں چلی جاتی ہے کیونکہ اس کو شوہر اس کی سنتا ہی نہیں ہے. تو ادھر اس کی ماں کی طبیعت کافی خراب ہوتی ہے. تو وہ لڑکی اس کو بتاتی ہے اپنے شوہر کو کہ تمہاری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو پھر وہ اس کی رپورٹس لے کے ہاسپٹل جاتا ہے، اپنی ماں کی رپورٹس وغیرہ دکھاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی ماں کو بہت زیادہ ویکنیس ہے، یہ نہ ہو کہ نیکسٹ وہ چلنے سے بھی رہ جائے نا. ان کی کیئر کریں بہت زیادہ. ماں کی بہت زیادہ کیئر کرتا ہے اور ادھر ادھر بزی رہتا ہے. تو جس دن برتھ ڈے ہوتی ہے نا پھر رات کو وہ لوگ پارٹی بھی رکھتے ہیں نا. تو پھر وہ ایک پارٹی میں جاتے ہیں، وہاں پہ انجوائے وغیرہ کرتے ہیں. تو پھر اس کو نا لڑکی نیکسٹ بہت اچھا سے تیار ہوتی ہے. اس کے بعد لڑکا دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. تو لڑکی کہتی ہے میں نے آپ کے لیے کافی بنائی ہے. لڑکا کہتے ہیں واو کافی لیتا ہے. کہتا ہے نیکسٹ ٹائم تمہیں کافی بنانا، کیونکہ لڑکی کی ہاتھ کی کافی اس کو بہت زیادہ پسند آتی ہے. تو لڑکی بہت خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے، ریڈ کلر کا ڈریس پہنا ہوتا ہے، وائٹ کلر کے ایئر رنگس پہنے ہوتے ہیں اس نے. تو رات کے ٹائم آتا ہے، اس کو شوہر اس کو کہتا ہے میری بات سنو. وہ کہتی ہے جی. وہ کہتا ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو چینج کر لوں. وہ کہتی ہے نہیں، آپ ہر چیز میں نا مجھے اپنی پرانی وائف سے کمپیئر کرتے ہیں جو مجھے اچھا نہیں لگتا. وہ کہتا ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو. تو وہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. وہ جیسے جانے لگتی ہے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے
وہاں سے وہ کھڑی ہو جاتی ہے، اس کی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے. تو اس کے سامنے آتا ہے تو اس کے شولڈر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میں چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نا خود کو، میں چینج ہو جاؤں گا نا. تو وہ لڑکی نا اس کے آگے نا سر جھکا دیتی ہے، اس مین کہ وہ راضی ہو گئی ہے، وہ اس کو اور اس سے گلا نہیں ہے. نیکسٹ ڈے کیا ہوتا ہے، اس کو جاتی ہے اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے، تو اس کی طبیعت تھوڑی سی ڈاؤن ہوتی ہے. تو وہ نا واپسی پہ ہاسپٹل بھی ہو کر آتی ہے تو پتہ چلتا ہے شی از پریگننٹ. تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے. تو وہ نا اب سب سے پہلے یہ خوشخبری اپنی ساس کو بتاتی ہے. تو ساس اس کی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے. تو ساس کہتی ہے مجھے بہت خوشی ہے، مجھے بہت یقین تھا کہ انشاءاللہ ایسا کبھی نہ کبھی لازمی ہوگا، لیکن میں بہت خوش ہوں. تو پھر اس کو بولتی ہے کہ تم یہ بات نا اپنے نند سے نہ کرنا، کیونکہ وہ ماں نہیں بن سکتی، وہ اس کو بہت برا لگے گا. تو یہی سارا چل رہا ہوتا ہے. اب جیسے جیسے کہ پریگننسی کے ڈیز بڑھتے جاتے ہیں، اس کے اندر چینجز آتی جاتی ہیں. وہ بہت زیادہ اسٹریس لینا اسٹارٹ کر دیتی ہے، اس کی بیہیویئر ہی چینج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا شوہر بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کو ڈانٹتا بھی ہے، تنگ بھی کرتا ہے. اور اس کا شوہر اپنے بیٹے کو ٹائم نہیں دیتا، اس کی بیٹے کو سناتا رہتا ہے. اب اس کی بیٹی اکیلا فیل کرنے لگ جاتی ہے، فیل کرتی ہے کہ پہلے باپ بھی میرا ساتھ نہیں دیتا تھا، میری ماں بھی بزی ہو گئی ہے، وہ بھی میرا ساتھ نہیں دیتی، وہ آنے والے بچے کے لیے پریشان رہتی ہے. اس طرح وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے. تو اب گوہر آتی ہے اور اس کو ساری سچائی بتاتی ہے کہ وہ ڈرائیور ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتا ہے وہ ڈرائیور ٹھیک ہے، تم ٹھیک نہیں ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا. گوہر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ چلی جاتی ہے. اب دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا. کیا اس کا شوہر دوبارہ سے جا کے اس سے معافی مانگے گا یا یہ سین ایسے ہی چلتا رہے گا. السلام علیکم. آخری بار ایپیسوڈ کی نیکسٹ 5 to 10 ایپیسوڈ کا ریویوز لے کر آئی ہوں. اچھا، اس کی نیکسٹ ویڈیو میں کیا ہوتا ہے، لاسٹ میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے فرش پہ. تو اس کا شوہر بھاگا آتا ہے، اس کو فوراً دیکھتا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ آہستہ اس کو پسند کرنے لگ جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے جب بندہ میرڈ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو جانتا نہیں ہے، تو پھر وہ آہستہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ جاتا ہے، اٹریکشن ہو ہی جاتی ہے. تو اس کو بہت زیادہ اس کے لیے پریشان ہو جاتا ہے. تو اس کو فوراً سے ہاسپٹل لے کے جاتا ہے، چیک اپ کرواتا ہے. تو ڈاکٹر کہتی ہے کہ کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، بس وہ تھوڑا سا اسٹریس میں ہے. تو وہ گھر لے کے آتا ہے. تو پھر وہ بولتے ہیں کہ تم اتنی پریشان کیوں رہتی ہو، تمہارے گھر میں ہر سہولت میں پوری کر رہا ہوں، اس کے باوجود تم ویک ہوتی جا رہی ہو، یہ ہے وہ ہے. اس کی بیٹی بہت پریشان ہو جاتی ہے، اس کی ساس بہت پریشان ہو جاتی ہے، سارے بہت پریشان ہو جاتے ہیں. جیسے وہ ہوش میں آتی ہے تو یہ ساری باتیں سنتی ہے ہسبینڈ کی. پھر اس کے بعد اپنی بچی کو کہتی ہے سوری میری وجہ سے اسکول لیٹ ہو گیا. تو کہتی ہے سو کہ ماما نو پرابلم نا. تو سب اس کو بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. تو پھر اس کی کیئر کرتے ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں. پھر نیکسٹ ڈے نا اس لڑکی کی برتھ ڈے ہوتی ہے. تو نا اس کی بیٹی نا اپنی ماں کے لیے کارڈ تیار کرتی ہے، برتھ ڈے کارڈ نا. اور پھر وہ ساتھ دوسرا اس کا شوہر کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کو تم کیوں جاگ رہی ہو، کہتی ہے بس مجھے کارڈ چاہیے. دوسری طرف دیکھتا ہے تو وہ اس کی بیگم بھی جاگ رہی ہوتی ہے، وہ اس کے لیے کپڑے سلائی کر رہی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کیا چکر ہے، سارے جاگ رہے ہیں. تو وہ کہتے کچھ بھی نہیں. تو لڑکا بھی کہتا ہے کہ میں بھی اس کے لیے اچھا سا کچھ پلان کرتا ہوں نا. تو وہ نیکسٹ مارننگ اٹھ کے آتی ہے تو کہتی ہے الارم بجے نہیں. وہ کہتے میں نے بند کر دیا تھا الارم. وہ کہتے کیوں؟ وہ کہتے تمہاری برتھ ڈے تھی تو ہم نے سوچا تھوڑی سی تیاری کریں. تو اس کے لیے کیک منگواتا ہے، اس کے لیے فلاورز ہوتے ہیں. تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ فلاورز اس کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں. اس کو فلاورز بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں. تو اس کو فلاورز دیتی ہے تو دیتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے. تو فلاورز دیکھتی رہتی ہے اور اس کی ساتھ بہت خوش ہوتی ہے، اس کی نند بہت خوش ہوتی ہے. اس کی نند باہر ہوتی ہے تو وہ ڈیلی اپڈیٹس لیتی رہتی ہے. ادھر کچن میں وہ جو ان کی نوکرانی ہوتی ہے وہ چائے بنا رہی ہوتی ہے. تو وہ کسی اور کام میں چلی جاتی ہے. تو وہ اس چھوٹی کو بولتی ہے کہ جاؤ نا تم جا کے نا اس کو ڈرائیور کو چائے دے آؤ نا. وہ ڈرائیور کے پاس جاتی ہے چائے دینے کے لیے. تو ڈرائیور نا اسے چائے لے لیتا ہے اور اس کو اپنا موبائل دے دیتے. السلام علیکم. آخری بار ایپیسوڈ کی نیکسٹ 5 to 10 ایپیسوڈ کا ریویوز لے کر آئی ہوں. اچھا، اس کی نیکسٹ ویڈیو میں کیا ہوتا ہے، لاسٹ میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے فرش پہ. تو اس کا شوہر بھاگا آتا ہے، اس کو فوراً دیکھتا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ آہستہ اس کو پسند کرنے لگ جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے جب بندہ میرڈ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو جانتا نہیں ہے، تو پھر وہ آہستہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ جاتا ہے، اٹریکشن ہو ہی جاتی ہے. تو اس کو بہت زیادہ اس کے لیے پریشان ہو جاتا ہے. تو اس کو فوراً سے ہاسپٹل لے کے جاتا ہے، چیک اپ کرواتا ہے. تو ڈاکٹر کہتی ہے کہ کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، بس وہ تھوڑا سا اسٹریس میں ہے. تو وہ گھر لے کے آتا ہے. تو پھر وہ بولتے ہیں کہ
تم اتنی پریشان کیوں رہتی ہو, تمہارے گھر میں ہر سہولت میں پوری کر رہا ہوں, اس کے باوجود تم ویک ہوتی جا رہی ہو, یہ ہے وہ ہے. اس کی بیٹی بہت پریشان ہو جاتی ہے, اس کی ساس بہت پریشان ہو جاتی ہے, سارے بہت پریشان ہو جاتے ہیں. جیسے وہ ہوش میں آتی ہے تو یہ ساری باتیں سنتی ہے ہسبینڈ کی. پھر اس کے بعد اپنی بچی کو کہتی ہے سوری میری وجہ سے اسکول لیٹ ہو گیا. تو کہتی ہے سو کے ماما نو پرابلم نا. تو سب اس کو بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں, بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. تو پھر اس کی کیئر کرتے ہیں, اس کو پیار کرتے ہیں. پھر نیکسٹ ڈے نا اس لڑکی کی برتھ ڈے ہوتی ہے, تو نا اس کی بیٹی نا اپنی ماں کے لیے کارڈ تیار کرتی ہے, برتھ ڈے کارڈ نا. اور پھر وہ ساتھ دوسرا اس کا شوہر کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کو تم کیوں جاگ رہی ہو, کہتی ہے بس مجھے کارڈ چاہیے. دوسری طرف دیکھتا ہے تو وہ اس کی بیگم بھی جاگ رہی ہوتی ہے, وہ اس کے لیے کپڑے سلائی کر رہی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کیا چکر ہے, سارے جاگ رہے ہیں. تو وہ کہتے کچھ بھی نہیں. تو لڑکا بھی کہتا ہے کہ میں بھی اس کے لیے اچھا سا کچھ پلان کرتا ہوں نا. تو وہ نیکسٹ مارننگ اٹھ کے آتی ہے تو کہتی ہے الارم بجے نہیں. وہ کہتے میں نے بند کر دیا تھا الارم. وہ کہتے کیوں؟ وہ کہتے تمہاری برتھ ڈے تھی تو ہم نے سوچا تھوڑی سی تیاری کریں. تو اس کے لیے کیک منگواتا ہے, اس کے لیے فلاورز ہوتے ہیں. تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ فلاورز اس کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں. اس کو فلاورز بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں. تو اس کو فلاورز دیتی ہے تو دیتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے. تو فلاورز دیکھتی رہتی ہے اور اس کی ساتھ بہت خوش ہوتی ہے, اس کی ناند بہت خوش ہوتی ہے. اس کی ناند باہر ہوتی ہے تو وہ ڈیلی اپڈیٹس لیتی رہتی ہے. ادھر کچن میں وہ جو ان کی نوکرانی ہوتی ہے وہ چائے بنا رہی ہوتی ہے, تو وہ کسی اور کام میں چلی جاتی ہے. تو وہ اس چھوٹی کو بولتی ہے کہ جاؤ نا تم جا کے نا اس کو ڈرائیور کو چائے دے آؤ نا. وہ ڈرائیور کے پاس جاتی ہے چائے دینے کے لیے. تو ڈرائیور نا اسے چائے لے لیتا ہے اور اس کو اپنا موبائل دے دیتا ہے گیم کھیلنے کے لیے. تو اتنے میں آ جاتی ہے اس کی ماں. اس کی ماں کا نام کیا تھا یار, دماغ سے نکل گیا ہے. اس کی ماں آ جاتی ہے, گوہر آ جاتی ہے. تو وہ اسے پوچھتی ہے بیٹی کی طرف. تو وہ ڈھونڈتی رہتی ہے, ملتی نہیں ہے اس کو. جیسے وہ بیٹھ جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ نا چھوٹی اس کے پاس بیٹھی ہوتی ہے. وہ اس کو فوراً بلاتی ہے, کہتی ہے آج کے بعد میں تمہیں اس کے ساتھ نہ دیکھوں. تو وہ کہتی کیوں ماما؟ وہ کہتی چلو میرے ساتھ. کیونکہ وہ گوہر کو اسے اچھی ویوز نہیں آ رہی ہوتی, اس وجہ سے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اس نے ان کے گھر میں چوری ہو جاتی ہے. ان کے گھر میں وہ جو لڑکا ہوتا ہے نا وہی ڈاکہ مارتا ہے ان کے گھر میں. تو وہ ان پر کافی سارے ڈر, وہ لڑکی اور اس کی ساس اور وہ گوہر کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں. تو وہ آتا ہے, ان کا ڈرائیور آتا ہے اور وہ چوری کرتا ہے ان کے پراپر گھر. کیونکہ وہ اس نے کال پہ سنا ہوتا ہے کہ گوہر کے ہسبینڈ کے پیسے ہوتے ہیں جو اس نے گھر میں رکھے ہوتے ہیں. تو وہ اس کے پیسوں کو پر قبضہ کرنا چاہتا ہے, اسے چوری کر لیتا ہے ان کے پیسوں کو, گھر میں ڈاکہ مارتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ آ کے. تو جب وہ سارا کچھ لے جاتا ہے تو گوہر اپنے شوہر کو کال کرتی ہے کہ اس طرح پرابلم ہوگی. تو وہ فوراً گھر آتا ہے گارڈ کو پوچھتا ہے, لیکن گارڈ کہتا ہے مجھے باندھ دیا تھا. لیکن اندر کی بات یہ ہوتی ہے گارڈ ان سے ملا ہوا ہوتا ہے. تو پھر وہ کافی پریشان ہوتا ہے. وہ گوہر کو ہاسپٹل لے کے جاتا ہے. اس کو بولتا ہے کہ تو اپنا خیال نہیں رکھتی, یہ ہے وہ ہے, کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ کہتے مجھے کچھ نہیں ہوا. لیکن گوہر کو اتنی زیادہ پابندیاں پسند نہیں ہوتی ہے, تو وہ بہت زیادہ اریٹیٹ ہوتی ہے. پھر گوہر اپنے گھر جاتی ہے اپنی امی کی مشین لینے کے لیے, جو کہ اس کی امی کی لاسٹ یاد ہے. تو وہ اس کی چاچی نے اس کو مشین کو اسٹور روم میں رکھا ہوتا ہے, جس سے گوہر کو بہت برا لگتا ہے, اور وہ اپنی مشین لے کے آ جاتی ہے. پھر جو چاچی لوگوں نے اپنا گھر رینٹ پہ لگایا ہوتا ہے, ان کے گھر ایک ینگ سی لڑکی آ جاتی ہے. چاچی بہت خوشی سے اس کو اپنے گھر رکھ لیتی ہے. لیکن وہ آگے کیا کرے گی, وہ ان کو کیا خواب دکھائے گی, یہ تو آگے ہم دیکھیں گے. تو گوہر بہت مسئلے سے پریشانی سے گزر رہی ہے, کیونکہ اس کا شوہر اس پہ بہت لمیٹیشن لگاتا ہے. اب بہت زیادہ جب سے وہ پریگننٹ ہوئی ہے وہ بہت زیادہ اس کو ڈسٹرب کرتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں گوہر کیا کرتی ہے. وہاں سے وہ کھڑی ہو جاتی ہے, اس کی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے. تو اس کے سامنے آتا ہے تو اس کے شولڈر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میں چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نا خود کو, میں چینج ہو جاؤں گا نا. تو وہ لڑکی نا اس کے آگے نا سر جھکا دیتی ہے, اس مین کہ وہ راضی ہو گئی ہے, وہ اس کو اور اس سے گلا نہیں ہے. نیکسٹ ڈے کیا ہوتا ہے, اس کو جاتی ہے اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے, تو اس کی طبیعت تھوڑی سی ڈاؤن ہوتی ہے. تو وہ نا واپسی پہ ہاسپٹل بھی ہو کر آتی ہے, تو پتہ چلتا ہے شی از پریگننٹ. تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے. تو وہ نا سب سے پہلے خوشخبری اپنی ساس کو بتاتی ہے. تو ساس اس کی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے. تو ساس کہتی ہے مجھے بہت خوشی ہے, مجھے بہت یقین تھا کہ انشاءاللہ ایسا کبھی نہ کبھی لازمی ہوگا, لیکن میں بہت خوش ہوں. تو پھر اس کو بولتی ہے کہ تم یہ بات نا اپنی نند سے نہ کرنا, کیونکہ وہ مان نہیں بن سکتی, وہ اس کو بہت برا لگے گا.
تو یہی سارا چل رہا ہوتا ہے. اب جیسے جیسے کہ پریگننسی کی ریس بڑھتے جاتے ہیں اس کے اندر چینجز آتی جاتی ہیں. وہ بہت زیادہ اسٹریس لینا اسٹارٹ کر دیتی ہے, اس کے بیہیویئر ہی چینج ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس کا شوہر بہت ڈسٹرب ہوتا ہے, اس کو ڈانٹتا بھی ہے, تنگ بھی کرتا ہے, اور اس کا شوہر اپنے بیٹے کو ٹائم نہیں دیتا, اس کی بیٹے کو سناتا رہتا ہے. اب اس کی بیٹی اکیلا اکیلا فیل کرنے لگ جاتی ہے, فیل کرتی ہے کہ پہلے باپ بھی میرا ساتھ نہیں دیتا تھا, میری ماں بھی بزی ہو گئی ہے, وہ بھی میرا ساتھ نہیں دیتی, وہ آنے والے بچے کے لیے پریشان رہتی ہے. اس طرح وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے. تو اب گوہر آتی ہے اور اس کو ساری سچائی بتاتی ہے کہ وہ ڈرائیور ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتا ہے وہ ڈرائیور ٹھیک ہے, تم ٹھیک نہیں ہو, تمہارا دماغ خراب ہو گیا. گوہر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ چلی جاتی ہے. اب دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا. کیا اس کا شوہر دوبارہ سے جا کے اس سے معافی مانگے گا, یا یہ سین ایسے ہی چلتا رہے گا.